أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی رمضان المبارک کے مہینے فرض روزے جو ہے نا رمضان المبارک کے یہ فرض قرار دیے۔ پہلی امتوں میں روزے کی کیفیت کچھ مختلف تھی، لیکن اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احسانات اور انعامات ہیں، انہی احسانات اور انعامات کے تناظر میں بہت سی رخصتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں یا روزہ رمضان میں امت کو عطا فرما رکھی ہے۔ اور صوم، جس کو ہماری زبان میں روزہ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ صوم کا پورا معنی ادا نہیں کرتا۔ یہ روزے کا لفظ صوم کے معنی کا پورا تقاضا جو ہے نا وہ نہیں کرتا۔ صوم کے معنی ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مفردات القرآن میں کہ صوم ہے ان الامساک من الفعل، کام سے رک جانا یہ روزہ ہے۔ تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کچھ نہ کرے، سارا دن لیٹا رہے گا، خاموشی سے وہ سارا دن گزار رہے؟ کیا روزے کے یہ معنی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر اس فعل سے رک جائے جس کے رکنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور ہر وہ کام
سر انجام دے جس کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یہ ہے روزہ۔ روزہ صرف صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، اور شام کے وقت افطاری کر لینا، صرف اتنا کافی نہیں ہے روزے کے لیے۔ لیکن حقیقی روزہ جو مطلوب اور مقصود ہے وہ یہی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں نافرمانیوں کو چھوڑ دے اور اطاعت اور فرم برداری کا پابند بن جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک من الکذب۔ فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو تمہارا روزہ تمہارے کانوں کا بھی ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور کانوں سے وہ چیزیں نہیں سننی چاہیے جس کے سننے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، اور آنکھوں سے وہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے جن کے دیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اب موبائل پر دل بہلا لینا اور ساری دنیا کا گند دیکھتے رہنا، یہ روزے کے منافی ہے۔ روزے کا مفہوم اس شخص نے سمجھا ہی نہیں جو اپنے دل بہلانے کے لیے اور روزہ پورا کرنے کے لیے موبائل کو استعمال کر کے جو چاہتا ہے اس میں سے دیکھتا ہے اور جو چاہتا ہے اس میں سے سنتا ہے۔ روزہ رکھ کے اس چیز کی اجازت نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آنکھیں انسان کی جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ، ان کا تو عالم یہ تھا، ربیع نام کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے طالب علم تھے، شاگرد تھے۔ وہ آ کے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر دستک دیتے تو ان کی لونڈی پتہ کرنے جاتی کہ کون ہے دستک دینے والا، تو دیکھتی اور دیکھ کے واپس آ کے کہتی کہ وہ تو آپ کا طالب علم جو نابینا ہے نا، اندھا ہے، وہ آیا ہے۔ جو اندھا ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ آیا ہے۔ یہ ہمارے قریبی دور میں 200 سال 250 سال پہلے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقا اور ان کے ساتھی ان کے احوال پڑھیں تو ان میں بھی یہی کیفیت، یا آپ کے سرحد کے علاقے میں، خیبر کے علاقے میں جب وہ کنویں پر پانی لینے جاتے تو ایک طرف ہو کے کھڑے ہو جاتے، اور جب خواتین پانی لے کے چلی جاتی تو پھر وہ کنویں سے پانی نکالتے
اور خواتین کا یہ اثر تاثر ہوتا تھا کہ شاید ان کو ہم نظر ہی نہیں آتی، یہ نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھتے ہی نہیں۔ یہ کیفیت تھی ان کی پرہیزگاری اور ان کی للہیت۔ اسی لیے تو اس قافلے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ قافلہ تو صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے دور کا قافلہ تھا، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھا تھا، اور یہ یہاں آ کے ان کا ساتھی اور ان کا ہم نوا بنا دیا۔ اتنے پرہیزگار، اتنے اطاعت گزار، اتنے ذاکر، اتنے صابر، اتنے شاکر کہ جنہیں ہیتا شمار میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ہے انسان کی کیفیت ایمان کی۔ آپ نے سورت اس میں اعراف میں، سورت طہ میں، سورت شعراء میں، قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا۔ اللہ اکبر! تو جب مدین پہنچے ہیں تو وہاں دو بچیاں کھڑی علیحدہ اپنی بکری کو پانی پلانے کے لیے انتظار میں۔ بستی والے کنویں سے پانی پلا کے اپنی بکریوں کو اور اپنے جانوروں کو چلے گئے، اور جاتے ہوئے کنویں کے اوپر پتھر بھی رکھ گئے۔ اب ان بچیوں سے وہ پتھر اٹھایا ہی جا سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے پہلے تو پتھر کو ایک طرف کیا اور پھر کنویں سے ڈول بھر بھر کے جانوروں کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد وہ سائے میں جا کے بیٹھ گئے، اور یہ دونوں بہنیں اپنے گھر چلی گئی، جا کے ساری بپتا والد سے سناتی ہیں، اور جا کے سنا کے یہ کہتی ہیں کہ ان کو ان کے اس عمل کا بدلہ ملنا چاہیے، اور وہ شخص ہے جو بڑا تنومند بھی ہے اور امین بھی ہے۔ امین ہے وہ، یعنی نہ اس کی آنکھوں میں خیانت ہے، نہ اس کے معاملات میں خیانت ہے، نہ کسی اور معاملے میں کسی حرف گیری کی کوئی گنجائش ہے۔ اگر آپ اس کو اپنا ملازم رکھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ ہے ایک مومنانہ زندگی، ایک مومنانہ اور مسلمانہ زندگی۔ یہ نہیں کہ انسان ادھر ادھر جیسے چاہے جھانکے۔ نفس کا چور وہ تو آنکھوں کی کنیوں سے دوسروں کو دیکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے آنکھوں کی خیانت قرار دی ہے، یہ کنیوں سے دیکھنا، اسے ذرا کہ احساس ہو تو سیدھا ہو جانا، اس کو خائنۃ العین کہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ مومن تو کسی معاملے میں خائن نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ آنکھوں کی خیانت کا مرتکب۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھاتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، اور کانوں کا بھی روزہ ہو۔ فرماتے ہیں
اور اس کے ساتھ ودا آزل جار، روزہ رکھنے کے بعد اپنے پڑوسی کو مت ستاؤ، جو تمہارے پڑوس میں اس کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف اسے نہ دو۔ وَعَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَکینہ، روزہ رکھنے کے بعد تم میں اونچا پن نہیں ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اونچا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، یوم فطر کا سواء، تیرا روزے کا دن اور روزہ نہ رکھنے کا دن برابر نہیں ہونے چاہیے، فرق محسوس ہونا چاہیے روزہ رکھنے کے بعد۔ اگر یہ فرق محسوس نہیں ہوتا تو پھر سوچئے روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ روزے کا فرق تو یہ ہے، فائدہ تو یہ ہے کہ روزے کا اور دوسرے دن کا فرق ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک نمازی کا اور بے نمازی کا فرق ہونا چاہیے، ایک مومن صادق کا اور ایک منافق اور کافر کا فرق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فرق نہیں تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان تو امن سے ہے، اسلام سلم سے ہے، جو سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے اپنے الفاظ میں، یعنی اسلام ہو یا ایمان ہو، دونوں امن اور سلامتی کا پیغام ہے، دونوں الفاظ ہیں۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے کردار سے دوسرے انسان اور دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو یہ کامل مسلمان نہیں ہے، تو یہ صحیح طور پر مسلمان نہیں۔ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نہ ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، نہ ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اور مسلمان ہی مسلمان کے لیے کشتنی بنا ہوا ہے، المیہ یہ ہے۔ اور مسلمان کبھی بھی کافر کا ہاتھ کوکا نہیں بنتا۔ یہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جگہ فرمایا نا کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کو بھی فرقان کہا ہے، قرآن پاک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کہ یہ کتاب اب حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس میں فرق کرنے والی ہے۔ پہلی کتابیں ہیں لیکن ان کتابوں میں درست کیا ہے اور غیر درست وہ کیا ہے، یہ فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اسی لیے اس کتاب کو سورۃ المائدہ میں المہیمن بھی کہا ہے، نگران، کہ یہ کتاب پہلی کتابوں کی نگران ہے، یہ نگرانی کرتی ہے کہ اس کتابوں میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو فرقان عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، شرک اور کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے، سنت اور حدیث کیا ہے اور بدعت کیا ہے. یہ فرقان ہے. اللہ یہ فرقان عطا فرما دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن ذرا سوچیں کہ کیا آج مسلمانوں کے پاس یہ قوت فرقان ہے؟ مفقود. فرقان نہیں ہے. یہ کافروں کے ہاتھوں کھیلتے ہیں، کافروں کے وہی خواہ بنتے ہیں، کافروں کے ساتھ ان کی دوستی اور ان کی مودت ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں. تو یہ کیسا ہے ایمان اور ہمارا روزہ جو ہمیں فرقان بنا عطا فرما دیتا ہے اور ہم اس سے بالکل تہی دامن ہیں. اللہ اکبر کبیر. روزہ کہہ دیتے ہیں ہم صبح سے لے کے روزہ ہے، لیکن روزے کے جو تقاضے ہیں ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کے بہت فضائل بیان فرمائے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ 1 سے لے کے 700 تک ہے. حتیٰ کہ اللہ رحمان اور رحیم نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر مومن صادق نیت خالص سے نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے اور نہیں بھی کر پاتا تو پھر بھی ایک حسنہ، ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. ارادہ کرنا بس شرط کہ ارادہ پختہ ہو. فرق سمجھے؟ بشرطے کہ ارادہ پختہ ہو، لیکن کر نہیں سکتا، کر نہیں سکا تو یہ ایک نیکی کا مستحق بنتا ہے. اور اگر عمل کر لیتا ہے تو پھر عمل کا کم سے کم درجہ 10 گنا، 1 نہیں 10 گنا، اور 10 گنا سے لے کے 700 درجے تک. آگے بھی اللہ جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے. لیکن روزے کے بارے میں کیا ہے؟ الا الصوم، صوم نہیں ایسا. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جملے کی توضیح کے لیے 10 صورتیں ذکر کی ہیں صدر باری. اس کا کیا مفہوم ہے؟ لیکن اتنی بات تو سمجھیں کہ ایک سخی، ایک کریم، ایک مہربان اپنے کارندوں سے، اور یہ میرا مال ہے، لوگوں کو دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، تقسیم کرو. لیکن کہتا ہوں ان کو کہو میرے پاس آ جائے، ان کو میں دوں گا. فلاں کو کہو میرے پاس آ جائے، میں اس کو دوں گا. بتلائیے یہ جو اپنے اپنے ہاتھ سے دے گا، اس کی عنایت اور لینے والے کی تکریم کی انتہا کیا ہوگا؟ باقی تو فرشتے اجر و ثواب لکھتے ہیں، لیکن رمضان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے. اس نے گناہ میرے لیے چھوڑے ہیں، اس نے غلطیاں میرے لیے چھوڑی ہیں، کھانا پینا میرے لیے چھوڑا ہے، خواہشات پہ عمل میرے لیے نہیں کیا. یہ اب خواہش کا بندہ نہیں ہے، یہ اب میرا بندہ ہے. یہ اب میرا بندہ ہے، اب خواہش کا غلام نہیں ہے، میرا غلام ہے. اس لیے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نوازوں گا. آنا عجزی بہی، اس کی جزا میں دوں گا. بتلائیے بھرے مجمع میں
اس خوش نصیب کی عزت و وقار کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عطا فرمائے گا اس کی پھر انتہا کیا ہوگا۔ جس مالک کے پاس دنیا ہر چیز کے خزانے ہیں، لہو مقالید السماوات والعرش، جب وہ اپنے بندے کو دینے پہ آئے گا تو کیا کوئی شمار قطار ہوگا جو اللہ تعالیٰ اسے دے گا؟ نہیں، یہ ہے روزہ۔ لیکن روزے کے لیے، ایسے روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں روزہ دار، جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ الصیام جنۃ کا جنۃ احدکم من القتال، کہ یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طرح کہ قتال میں لڑائی میں جہاد میں بچنے کے لیے تم ڈھال استعمال کرتے ہو، دشمن کے ہر وار سے بچنے کے لیے ڈھال۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک بختر بند گاڑی ہے آج کے دور میں، جس پہ کوئی گولا اثر دشمن کا نہیں کرتا، یہ ایسی بختر بند گاڑی ہے۔ روزہ بھی ایسا ہے کہ یہ ایک بختر بند گاڑی ہے شیطان کے حملوں سے اور شیطانوں کے حملوں سے، انسانی وساوس کے حملوں سے۔ یہ روزہ رکھنے کے بعد نہیں میں روزے دار ہوں، نہیں میں روزے دار ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ رکھنے کے بعد کسی سے مت جھگڑو، کسی کے ساتھ اونچی آواز سے مت بولو، اگر تمہارے ساتھ کسی کوئی بدتمیزی پہ اتر آئے تو یہ کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے زبان سازی نہیں کرنی، میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، میں نے جواب در جواب نہیں دینا، میں روزے دار ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام جب انہیں حضرت جبرائیل امین نے بیٹے کی بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ پریشان ہوئی اور کیا فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا کہیں نام تک نہ ہوتا، میں کس منہ سے اپنی قوم کو اپنا چہرہ اور اپنا کردار دکھاؤں گی۔ میری ماں نے میرے لیے، مجھے کنیسہ کے لیے عبادت اور کنیسہ کی پاکیزگی اور طہارت اور صفائی کے لیے مجھے اللہ والدہ نے وقف کیا تھا، لیکن آج مجھے بیٹے کا منہ دیکھنا پڑا ہے جبکہ میرا خامد ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے اس غم اور ان کے اس ہم کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حل کیا بتلایا؟ جبرائیل امین نے بتلایا کہ فکر بندی کی بات نہیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ کوئی آئے پوچھے، اور پوچھنے والوں نے پوچھا اَنَّ لَكَ هَذَا، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، یہ بیٹا کہاں سے لے کے آ گئی ہو؟ تم تو خدمت گزار تھی باورچی خانے کی، تمہارا تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ تانے سننے پڑے حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام، لیکن وہ جو جبرائیل امین نے سبق دیا تھا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا، میں نے جواب نہیں دینا۔ یہ ہے روزہ۔ اگر کوئی بدتمیزی پہ اترے تو کہے انی صائم، میں نے بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے تمہارے ساتھ
تمہاری زبان میں جواب نہیں دینا، میں گونگا نہیں ہوں، بولتا ہوں لیکن روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے روزہ ڈھال۔ آپ سمجھے روزہ کیا ہے؟ ڈھال، کہ یہ برائی سے روکتا ہے، یہ منع کرتا ہے نافرمانیوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فاشارت الیہ، اسی سے پوچھ لو، بولی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیف نقلب من کان فی المہد صبیا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس ماحول میں مقابلے میں بات کرنے والے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ ایک چور اور ایک چاتر، ایک بیٹا یہاں لے آئی اور کہتی ہو کہ اس سے پوچھ لو، یہ بولتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن وہ قادر قدیر ذات، اس نے ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی بخشی، اور اس نے گود میں کہا انی عبداللہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے میری ماں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے کہ جنت احدکم من القتال، جس طرح کے لڑائی سے بچنے کے لیے دشمن کے حملوں سے آپ ڈھال استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا روزہ ڈھال ہے تو پھر اس اجر و ثواب کے ہم لائق ہیں جو اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ محفوظ کر لیں روزے کو، اس کا اجر و ثواب محفوظ کریں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ یہ ڈھال جو اتنی مضبوط ہوتی، دشمن کا کوئی حملہ اس پر کارگر ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ ڈھال ٹوٹ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے۔ اللہ اکبر کبیر، ہے ڈھال، لیکن جو ہی جھوٹ بولا ڈھال ختم۔ بھائی ڈھال تو تھی جھوٹ کو روکنے کے لیے، ڈھال تو تھی غیبت سے روکنے کے لیے۔ ہم روزہ بھی رکھیں اور غیبت بھی کرتے رہیں، دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے بھی رہیں، اس کے مال سے کھیلتے بھی رہیں۔ ہم روزہ بھی رکھیں اور جھوٹ کا کاروبار اور جھوٹ کا معاملات بھی کرتے رہیں۔ شتان بینہما، دونوں کے مابین بود ہے، کوئی موافقت اور کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، روزے کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو سمجھے کہ وہ روزہ ہے کون سا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے انہ لی وانا اجزی بہ۔ جس روزے کے بارے میں فرمایا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عصر کے بعد بھوکا اور پیاسا جب اس کے معدے سے منہ کی ہڑوار نکلتی ہے، ہوا نکلتی ہے، تو اس میں ایک بو محسوس ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر اور مغرب کے وقت مسواک کرنے سے اس لیے روکا کہ اس وقت تو یہ مطلوب ہے، یہ بو مطلوب ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے، اس لیے مسواک نہیں کرنی۔ لیکن امام احمد انہی کے شاگرد، امام مالک انہی کے استاد، وہ فرماتے ہیں نہیں مسواک کرنی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو سے پہلے مسواک کرو، نماز سے پہلے مسواک کرو۔ بات سمجھے یا نہیں؟ دین تو اللہ کے نبی کے فرمان کے ہے، ہمارے قیاسات کی بنیاد پر نہیں ہے۔
قیاس کا تقاضا یہ ہے، سمجھ لو، رائے کا تقاضا یہ ہے کہ مسواک نہ کی جائے تاکہ یہ بو ضائع نہ ہو، قیاس کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ آپ نے فرمایا اگر ہر میرے امتیوں پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم فرما دیتا کہ ہر نماز مسواک سے پڑھو، مسواک کر کے پڑھو، مسواک کے بغیر کوئی نماز نہ پڑھو۔ لیکن شفقت کی بنا پر کہ یہ مشکل نہ پڑے، مشکل میں نہ پڑ جائے میری امت، آپ نے یہ حکم نہ فرمایا۔ تو یہ ہے کیفیت میرے بھائی، روزے کا اجر بہت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، هو شہر الصبر، روزہ صبر بھی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور روزہ صبر ہے۔ صبر ہی ہے نا نہیں کھاتا، صبر ہی ہے نا میں نہیں پیتا، صبر ہی ہے نا میں نہیں لڑتا، صبر ہی ہے نا میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ صبر ہی ہے نا۔ لیکن روزہ رکھ کے اگر یہ ساری بے صبری بھی ساتھ ہو تو پھر صبر ہے، پھر کوئی صبر نہیں۔ لیکن صبر کرنے والوں کے لیے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تبھی تو اللہ نے فرمایا ہے کہ 700 نیکی تو نیک اعمال کی ہے، لیکن اس کا اجر میں دوں گا جب میرے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر، بغیر حساب، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا روزے دار ہمیں بنائے۔ یہی روزہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ یہی روزہ ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ یہی روزہ ہمارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور یہی روزہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ ایسا روزے دار ہمیں بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔